عليهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وكلامه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات قرآن کا موضوع ہے، اور اللہ کے قرآن نے اس بارے میں بہت تفصیلی آیات نازل فرمائی ہیں، اور ہمارے سامنے اس نسخے کو مختلف انداز سے واضح فرمایا ہے کہ انسان اگر تو دنیاوی خساروں سے بچنا چاہتا ہے اور اخروی ابدی خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو پہلے تو یہ سمجھ لے کہ تیرے اندر کچھ ایسی خصلتیں موجود ہیں، اگر تو اپنی ان گھٹیا خصلتوں پر کنٹرول نہیں کرے گا تو تجھے بہت بڑے خسارے کا خطرہ ہے، اور وہ خسارہ معمولی نہیں ہے، غیر معمولی خسارہ ہے، اس لیے کہ جو آخرت کے خسارے کا شکار ہو جائے اس کے خسارے کو معمولی نہیں کہا جا سکتا، غیر معمولی خسارہ ہے، اور نگاہ رب العزت میں اور اس کے انبیاء و رسل اولیاء و ائمہ کی نگاہ میں اس سے بڑھ کر اور کسی خسارے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ذالک الخسران المبین سے بھی تعبیر کیا ہے کہ تیری زندگی کا اگر خسارہ تجھے درپیش ہو گیا اور تو اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا تو تیری دنیا جتنی بھی آباد بنے، حتیٰ کہ اگر تو پوری کائنات کا بادشاہ بن جائے لیکن اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے تو تیرا اس سے بڑھ کر اور کوئی خسارہ تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ نعرہ جو عام طور پر ہم لگواتے ہیں اور آپ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد، تو اس کے دوسرے الفاظ میں معنی یہ ہے کہ یزیدیت نام ہے انسان کی دنیا و آخرت کے خسارے کا، اور حسینیت نام ہے اس خسارے سے بچانے والے نسخے کا۔ انشاءاللہ سارے عزادار اس بات کی طرف متوجہ رہیں گے کہ چند مخصوص اعمال کا نام حسینیت نہیں ہے، بلکہ قرآنی نسخے کے ہر نقطے پر عمل کرنے کا نام حسینیت ہے۔ یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض، کچھ کو مان لینا اور کچھ کو نہ ماننا یہ کسی مومن کی خصوصیت نہیں ہے، یہ کسی منافق کی عادت تو ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید اور معصومین کے ارشادات میں سے کچھ حصے کو مان لیا جائے اور کچھ حصے کو نہ مانا جائے، یا کچھ حصے پر عمل کر لیا جائے اور کچھ حصے پر عمل نہ کیا جائے،
تو اس کو نہ قرآن تسلیم کرتا ہے نہ محمد و آل محمد اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ شب عاشور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں کہ چند اعمال پر عمل کرنے کا نام حسینیت نہیں ہے، دین پر مکمل طور پر عامل ہونے کا نام حسینیت ہے۔ جو اس بات کو سمجھتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس نسخے کے دشمن آپ کی کامیابی کا ضامن جو نسخہ ہے، یہ آپ کو ابدی خسارے سے اور ابدی تباہی سے بچانے والا جو نسخہ ہدایت ہے، اس کے دشمن بھی کوئی معمولی قسم کا دشمن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے آخری صورت میں جو بات کی ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۔ یہاں تک تو بڑا آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابلیس ہی ہمارا دشمن ہے، ابلیس شیطان ہی فقط ہمارے لیے نجات کا دشمن ہے۔ لیکن قرآن مجید نے آخر میں جو دو لفظ استعمال کی ہیں، اس کی طرف ہم آپ سب کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ جو الخناس الوسواس ہے، جو یوسوس فی صدور الناس ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، وسوسے ڈالنے والا دشمن ہے، اور سینوں کے اندر وسوسے ڈال کر اپنی کارروائی کو مکمل کرتا ہے۔ وہ جہاں جنات میں سے ہے وہاں انسانوں میں سے بھی ہے، من الجنت والناس۔ ایسے شیطان جہاں چھپے ہوئے شیطان ہیں اور وہ جنات میں سے ہیں، اس لیے کہ جنات کو اللہ نے ایسی مخلوق بنایا ہے کہ ہم انسان اپنی آنکھوں سے عام طور پر جنات کو دیکھنے پر قادر نہیں ہیں۔ اگر کبھی جنات، کیونکہ اس صلاحیت کے مالک اللہ نے انہیں بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، یتشکل باشکال مختلف۔ جن جو ہوتا ہے وہ مثل انسان نہیں، مختلف شکلوں میں بدل سکتا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی شکل میں ظاہر ہو جو انسان کی یہ آنکھ دیکھ سکے تو ممکن ہے، ورنہ عام طور پر جنات انسانی آنکھ سے دکھائی دینے والی مخلوق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نہ دکھائی دینے کی وجہ سے آپ کی آج کل کی ترقی یافتہ سائنس نے جنات کے وجود سے انکار کر دیا ہوا ہے، اور اکثر سائنسدان جنات کے وجود کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں دیکھتی، جنات ان کی لیبارٹری میں نہیں آ سکتے، ان کا کوئی خون نکال کر ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی کوئی ایکس رے نہیں لیا جا سکتا، ان کا کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو سکتا، وہ کسی مشینری میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ، جب تمہارے ٹیسٹ کے اندر وہ آتے نہیں تو تمہارے جو ریسرچر ہیں وہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن ہم کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی آپ سے اگر پوچھا جائے جنات ہیں یا نہیں، جی ماشاءاللہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ حضرات، مجھ سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات تشریف فرماؤ، اور آپ سے اگر پوچھا جائے بھئی جنات ہیں یا نہیں، ایک خیال ہے، بناوٹی مفروضہ ہے، یا واقعاً ایک مخلوق خدا ہے اور اس کائنات میں موجود ہے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جی پھر مجھے کہنا پڑے گا جو وجود جنات پر تسلیم کرتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات ہیں۔ تو جنات ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں کے دیکھنے سے باہر ہیں، اور ہمیں ہر وقت وہ نظر نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی اس مجلس میں کوئی تشریف فرما ہو، لیکن بہرحال ہمیں اس کی پہچان یا شناخت
نہیں ہوتی اور ہم اس کے بارے میں قطعی نظریہ قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ غیر مرئی مخلوق ہے۔ جیسے کہ مثلا ملائکہ غیر مرئی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی ہیں یا نہیں؟ جی اچھا ہے۔ اس وقت آپ کی اس مجلس میں ملائکہ ہیں؟ جی ہیں تو ذرا ان کے ساتھ مل کر ایک صلوات پڑھیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا اعلان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پاک پیغمبر پر اور پیغمبر کے فرمان کے مطابق میری آل پر اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور اللہ کے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، جب اللہ بھیجتا ہے، ملائکہ بھیجتے ہیں، تم بھی مومن ہو اللہ پر بھی، تم مومن ہو ملائکہ پر بھی، تم مومن ہو محمد ہو آل محمد پر بھی، لہذا تم بھی اپنی ایمان کے ساتھ ان ہستیوں پہ صلوات بھیجو جن پہ اللہ اور ان کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ غیر مرئی ہونے کے باوجود آپ ان کے بارے میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں ایک لفظ یقین بول رہا ہوں، یعنی آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہوں گے، ایک تخمینہ لگائے ہوئے ہیں، ایک مفروضہ بنائے ہوئے ہیں، ایک خیال ہے، یا یقین ہے کہ وہ ہیں؟ جتنا کہ آپ کو اپنے وجود کا یقین ہے، کیا اتنا ہی ملائکہ کے وجود کا بھی یقین ہے یا کم؟ جی آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، میرے الفاظ کو سمجھیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم خود موجود ہیں یا نہیں؟ اپنے وجود کا ہر ایک کو یقین ہے یا نہیں؟ جس طرح اپنے وجود کا ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہے، کیا اتنا ہی یقین ہے ان ملائکہ کے موجود ہونے کا؟ جی یا اپنا وجود کا یقین 100% ہے اور ملائکہ کا 99% ہے، اور 1% شاید والی بات بھی ہو، شاید ملائکہ موجود نہ ہوں، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کیوں؟ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے ملائکہ کی آواز سنی نہیں، زبان نے ملائکہ کا ذائقہ چکھا نہیں، ناک نے ملائکہ کی خوشبو سونگھی نہیں، ہاتھ نے ملائکہ کو اپنی گرفت میں لیا نہیں، حواس خمسہ کے ادراک سے ملائکہ باہر ہیں، لیکن کیا پھر بھی آپ 100% یقین رکھتے ہیں یا 99%؟ کیوں؟ جواب یہ ہے، اگر تو مجھے قرآن پر 100% یقین ہے تو مجھے ملائکہ پر بھی 100% یقین رکھنا ہوگا۔ اگر میں شک کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن پر شک کروں گا جس نے ملائکہ کے وجود کی خبر دی ہے اور ملائکہ کی صلوات کی خبر بھی دی ہے اور ملائکہ کی تعریف کی خبر بھی دی ہے۔ مجھے بتائیے، ملائکہ بھی آپ کی طرح محمد و آل محمد کی ثنا خوانی کرتے ہیں یا نہیں؟ تعریف کرتے ہیں یا نہیں؟ جی اور کیا ملائکہ آل محمد کے مصائب پر روتے ہیں یا نہیں؟ جی ملائکہ آل محمد کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان پہ صلوات بھی بھیجتے ہیں اور ان کی مشکلات و مصائب کو سن کر گریہ بھی کرتے ہیں۔ آپ ہی کی طرح کیا ملائکہ بھی عزادار ہیں؟ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیے، اکیلے آپ ہی عزادار ہیں یا ملائکہ بھی عزادار ہیں؟ بلکہ حق یہ ہے، ہم انسانوں میں سے کئی بدبخت ایسے ہو سکتے ہیں جو محمد و آل محمد کی عزاداری کو بدعت سمجھتے ہوئے اس عزاداری کو نہ منائیں، لیکن کوئی ملک اور کوئی فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کا عزادار ہے۔ اللہ تو
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوندہ تو نے ہمیں عزاداری نام کی ایک ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جس میں ملائکہ ہمارے ساتھ گروہ در گروہ شامل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان لوگوں کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جن کے صدقے سے انہیں ذکر محمد و آل محمد سننا نصیب ہو جاتا ہے اور ذکر آل محمد پر رونا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ان ملائکہ کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو بات اس سے چلی تھی، کیا اس نسخہ ہدایت جو ہمیں ابدی خسارے سے بچانے کا ضامن ہے، اس کے دشمن بھی ہیں؟ جی ہیں۔ ان دشمنوں میں فقط چھپے ہوئے جناتی شیطان ہیں یا انسان بھی ہیں؟ جی انسان بھی دشمن ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں جو انسانی دشمن ہیں؟ اب پھر بھی اسے پڑھیے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن یہی کہتا ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آگے پڑھیے، کیونکہ یہ سورۃ تو ہر ایک کو تقریباً حفظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ رب الناس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پناہ دے، ملک الناس سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پناہ دے، الہ الناس سے چاہتا ہوں کہ مجھے پناہ دے۔ کس سے بچائے؟ مجھے پناہ دے یعنی مجھے ان سے بچائے۔ کن سے بچائے؟ من شر الوسواس الخناس، ایک ایسے خبیث وسوسہ ڈالنے والے چھپے ہوئے دشمن کے شر سے بچائے، جس کی واردات کا طریقہ اور جس کے حملے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یوسوس فی صدور الناس۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بم پھینکے، ضروری نہیں ہے کہ وہ میزائل مارے، ضروری نہیں ہے کہ وہ توپ سے حملہ کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کلاشنکوف سے حملہ کرے، پسٹل سے حملہ کرے، زہر دے آپ کو نہ، بلکہ کیا کرتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس، اندر اندر سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور یہ اندر اندر سے حملہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کر رہا ہے۔ صدیقی صاحب کو تو پتہ نہیں چلتا، کوئی اور بیٹھا ہے جس کو پتہ چل جائے کہ اندر سے حملہ شروع ہو گیا ہے؟ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ان باتوں کی طرف توجہ ہو جائے جو عام طور پر سوچنے کا موقع کم ملتا ہے۔ یاد رکھو، جب کبھی آپ کے قلب میں کوئی ایسا خیال آئے جس خیال کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو، لفظ کو سمجھیے، دل میں کوئی خیال ابھرے جس خیال کا تعلق کس سے ہو؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہو، سمجھ لو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مثلا کسی کا چوری پہ دل چاہے، فلاں کی شے چاہ کے نہ، فلاں کا گھر لوٹ کے نہ، ان چکر چلا کے نہ، اس کے ساتھ یہ فراڈ کر دوں، اس کے ساتھ وہ فراڈ کر دوں، فلانے کی فلانی بےعزتی کر دوں، فلانے کی فلاں تسلیل کر دوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو کوئی برائی کرتا ہے پہلے برائی کا کوئی منصوبہ بناتا ہے یا نہیں؟ جی کوئی بھی برائی ہو، میں اس کا نام لوں تو اچھی بات نہیں ہے، کوئی بھی برائی ہو، انسان کا ذہن اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ سوچتا اور کچھ منصوبہ بناتا ہے یا نہیں؟ خواہ وہ جلدی سے منصوبہ بنائے، خواہ دیر لگے اس کو، ایک لمحے میں منصوبہ بنائے اور عمل کر دے، یا کچھ سالوں لگ جائیں اور منصوبہ بنتا رہے، کچھ سوچتا تو ہے نا، فکر تو کرتا ہے، اس منصوبے کو بناتا ہے۔ جو ہی انسان کے ذہن میں کسی ایسی چیز کا خیال ابھرتا ہے کہ جس خیال کا تعلق کسی سے ہوتا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہوتا ہے، جس سے ہم گناہ کہتے ہیں، گناہ کرنے سے ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔
اب اس وقت ہمیں کیا چاہیے؟ اس وسواس سے بچنا چاہیے، اس کے وار کو خطا کرنا چاہیے، اس کے حملے کو ناکام کرنا چاہیے، یا اس کے حملے کو کامیاب ہونے دینا چاہیے؟ جی، ناکام کرنے کے لیے کیا کرو؟ رب الناس کی پناہ میں جاؤ، ملک الناس کی پناہ میں جاؤ، الہ ناس کی پناہ میں جاؤ، اللہ سے دعا کرو، خلوص قلب سے اپنے مالک سے یہ چاہو، اے اللہ مجھے شریر کے شر سے محفوظ فرما۔ نعرہ حیدری، مجلس حسینیت کے بتانے کا نام ہے، مجلس حسینیت کے بتانے کا نام ہے، مجلس جدیدیت کے مٹانے کا نام ہے، مجلس جدیدیت کے مٹانے کا نام ہے۔ نے درے حسین پہ آ کر بتا دیا، نے درے حسین پہ آ کر بتا دیا، جنت درے حسین پہ آنے کا نام ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو جو رہی ہے، ایسا محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ کبھی کبھی ایسا اندر کوئی خیال اٹھتا ہے یا نہیں؟ جی، تو اس خیال پر عمل کرنا چاہیے یا اس خیال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ اس کو زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے یا اس کو فیل کرنا چاہیے؟ تو حکم شریعت بھی یہی ہے، حکم خدا بھی یہی ہے، حکم رسول بھی یہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے ذہن میں خیالات آ نہیں سکتے، ہمارے ذہن میں برے تصورات آ نہیں سکتے، حتماً آ سکتے ہیں۔ اگر نہ آتے تو تم ملائکہ ہوتے، وجر ہے تم کیا ہوتے؟ یقیناً آپ نے امیر المومنین کے اس فرمان کو سنا ہوگا، ان اللہ تعالیٰ خلق الملائکہ فرکب فیہم العقل وخلق البہائم فرکب فیہم الشہوہ وخلق بنی آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ۔ اللہ نے ملائکہ پیدا کیے تو ان کو عقل کا نور عطا فرمایا۔ ملائکہ کو کیا دے دیا؟ نور عقل دے دیا۔ فکر و عقل کا نور کو، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے۔ وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ، ان جانوروں کو پیدا کیا۔ جانوروں کا خالق کون ہے؟ پیدا کیا تو رکب فیہ الشہوہ، ان کو خواہشات نفس عطا فرما دی۔ اور جانتے ہیں کہ ہر جانور کی اپنی اپنی ایک خاص خواہش ہوتی ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ اور پھر تیسری بات امیر المومنین فرما رہے ہیں، خلق بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو پیدا فرمایا۔ جو بنی آدم بیٹھے ہیں بآواز بلند حضرت آدم پہ صلوات دیں۔ بنی آدم کو خلق فرمایا۔ امیر المومنین جو کہ عارف حقائق اشیاء ہیں، ہر چیز کی تخلیق کی کن حقیقت کو جانتے ہیں، وہ سائنسدان اتنے نہیں جانتے جتنا علی جانتا ہے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم کو خلق فرمایا تو رکب فیہم العقل والشہوہ، انہیں عقل بھی دے دی اور انہیں خواہشات بھی دے دی۔ اب جتنے آپ ماشاءاللہ بنی آدم بیٹھے ہیں، یہ بات سچ نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ اپنے اندر ذرا جھانکیے۔ عقل ہے، جس کے پاس عقل ہے اپنی عقل کو سلام پیش کرنے کے لیے صلوات دے۔ اب ذرا اس بات کا بھی تصدیق کیجئے، کیا ہر انسان میں خواہشات بھی ہیں؟ جی، شاید کوئی انسان ایسا ہو جو پاک ہو خواہشات سے، جی، منفی ہے نا خواہشات، یعنی ایسی خواہشات جن سے انسان غلط راستے پہ چلتا ہے اور ناپسندیدہ الہی راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خواہشات ہیں۔ انسان میں اللہ نے کیا چیزیں رکھی؟ عقل بھی رکھا جو نور ہدایت ہے، خواہشات بھی رکھی جو ہدایت کے مخالف ہیں۔ تقدیم۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت امیر المومنین یہ جملہ فرماتے ہیں، مر غلب عقلہ علی شہوتہ هو اعلی من الملائکہ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ هو ادنی من البہائم۔ جو انسان
اپنی عقل کو اپنی خواہشات پہ غالب رکھے گا وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جائے گا۔ جو انسان اپنی عقل کو خواہشات پر غالب کر کے سوال کرے گا، خواہشات کو اپنا کام نہیں کرنے دے گا، عقل کے نیچے دبا دے گا ان کو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہوا اعلیٰ من الملائکہ، وہ ملائکہ سے افضل ہو جائے گا۔ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ وہ ادنیٰ من البہائم، اور اگر کوئی انسان اپنی شہوت کو اپنی خواہشات کو عقل پر غالب کرے گا تو وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اب بتائیے انسان کے لیے دونوں راستے ہیں یا نہیں؟ چاہے تو ملائکہ سے افضل ہو جائے اور چاہے تو ان گھٹیا کتے جیسے حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے، اسفل سافلین بن جائے یا اعلیٰ علیین بن جائے۔ جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بہت بلند صلوات۔ یہ جنگ عقل و خواہشات کی ہمارے درمیان جاری ہے یا کبھی کبھی لائق ہوتی ہے؟ جی بتا کہیں ملے چھوڑ دینی ہوئے نہیں، جب تک تیری عقل کام کر رہی ہے اور تو مجنون نہیں ہوا، تو پاگل نہیں ہوا، جسے انسان مجنون کہتے ہیں، چونکہ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل ناکارہ ہو جاتی ہے، جس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو وہ تو ہو گیا مجنون۔ اس کو نکال دو، وہ تو فقط نظر آنے والا ایک انسانی ڈھانچہ ہے، ورنہ اس کے اندر انسانی نور موجود نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عقل و خواہشہ ان کا یہ ٹکراؤ اور ان کا یہ مقابلہ ہر لمحے جاری ہے۔ تو گھر کے اندر چلا جائے، تو مسجد میں چلا جائے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرے، اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خواہش و عقل کا ٹکراؤ آیا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے شخص کے اندر بھی ہے؟ جی کبھی کبھی ہم لوگ بہت زیادہ عقیدت مند ہو جاتے ہیں۔ بھئی عقیدت ٹھیک ہے اپنے مقام پر، لیکن جو حقیقت ہے اس سے انکار تو نہ کرو۔ آخر آیا مسجد نبی میں بیٹھنے والوں نے مولا علی کو گالیاں نکالی یا نہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ دیجیے۔ مسجد نبوی میں بیٹھنے والوں نے مولا علی کو سب کو شتم کیا یا نہیں؟ جی یہ ان کی عقل کروا رہی تھی یا ان کی خواہشات کروا رہی تھی؟ توجہ ہو رہی ہے میری بات کی؟ اتنے خبیث ہو گئے ہیں کہ 100 سال تک ممبر پر چڑھ کر جمعے کے خطبے کا نام لے کر علی کو گالیاں، یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں فقط کہ جو دنیا میں بدماش مشہور ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں 10 نمبری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 نمبری گالی نکالنے والے ہوں، وہ بھی گالیاں نکالنے والوں میں شامل ہوئے جنہوں نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے خطبے کے اندر، اب آپ خود اندازہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہشات اتنی سوار ہو گئی کہ ان کو مسجد نبوی کا ممبر بھی نہ روک سکا۔ میں شام کی بات نہیں کر رہا کہ شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا فقط ایسا کرتا تھا، بلکہ شام کے تخت پر بیٹھا ہوا شخص مدینے کے گورنر کو آرڈر کرتا تھا کہ علی کی اولاد کو اکٹھا کرو، پہلی صف میں بٹھاؤ اور علی کو گالیاں دو۔ اور آپ اندازہ کرو یہ لوگ کون تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سوار ہو جاتی ہے انسان پر خواہشات کی کیفیت تو اس وقت اتنا انسان خراب ہو جاتا ہے، اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ یزید جیسا بدترین انسان وجود میں آ جاتا ہے اور نجس ترین شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ کس کو قتل کرواتا ہے یزید؟
میں کبھی کبھی سنتا ہوں آپ کے آج کل کے میڈیا میں بھی لوگ بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں مقرر اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفہ بگاڑتے ہیں، پتہ نہیں فلانے نے قتل کیا، پتہ نہیں فلانے نے قتل کیا، یزید تو نہیں کر رہا۔ اللہ کے بندے اتنا تجھے سمجھ نہیں آیا یزید نے کیا امام حسین سے بیعت مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ جی بولیے، آپ سب ذرا بولیے، یزید نے بیعت مانگی یا نہیں مانگی؟ مانگی تھی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ باقی سارے مسلمان بیعت کر گئے، فقط 3 لوگوں نے بیعت نہ کی، ایک امام حسین، ایک عبداللہ ابن عمر اور ایک عبداللہ ابن زبیر۔ زبیر بھی رسول کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، زبیر ابن عوام، ان کو نام بلند نام ہے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی بلند ہے، اور امام حسین تو بہرحال نام ہی بلند ہے۔ تو ان 3 نے بیعت نہ کی، باقی سب نے بیعت کی، اور یہ تو بیعت ہو گئی تھی یزید کے باپ کی عمر میں، زندگی میں، اور جب وہ فوت ہو گیا تو پھر یزید نے کہا ان 3 سے بیعت لینی ہے، 2 کو میں اتنا زیادہ سختی سے نہیں کہتا، اگر وہ نام ہی کریں تو بات کو حل کر لی جائے گی، لیکن جہاں تک حسین کا تعلق ہے، اے گورنر مدینہ بیعت لو، اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دو۔ اب مجھے آپ بتائیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا یا نہ چھوڑا؟ تاریخ امام حسین میں اس بات میں کوئی شک ہے کہ حضرت نے مدینہ چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت کے قتل کا آرڈر آ چکا تھا تو حضرت نے مدینے میں رہنا مناسب نہ سمجھا، اور اپنا پورا خانوادہ لے کر مکے کو چھوڑ مدینے کو چھوڑ گئے، جا کے پناہ لی رسول اکرم مکہ مکرمہ میں، چونکہ من دخلہ کان آمنا، اللہ نے بیت اللہ کو ایک ایسی جائے امان بنایا ہے۔ آج بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی قتل کر کے بھی بیت اللہ کے حرم میں چلا جائے تو تم بیت اللہ کے حرم کے اندر اس قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو نکال کے باہر لاؤ اور اسے قصاص کی سزا دو، ورنہ اندر اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ امام حسین گئے تاکہ حرم خداوندی میں میری حفاظت ہو جائے، لیکن وہاں بھی آپ نے حرم خدا کو چھوڑا یا نہ چھوڑا؟ جی کیوں چھوڑا؟ تو جواب یہ ہے کہ زمانے کا حکمران ایسا آ گیا تھا جو حرم الہی کے اندر بھی قتل کا حکم دے چکا ہوا تھا اور چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو میرے دوستو، جب یزید کی بیعت سے امام حسین انکار پہ انکار کرتے گئے تو یزید بھی اپنے قتل حسین پر اصرار کرتا گیا۔ اب بتاؤ، کوفے سے جو فوج بھیجی ابن زیاد نے، وہ کس کے آرڈر سے بھیجی؟ کس کا گورنر تھا ابن زیاد؟ کس نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا تھا؟ اب جو کام ابن زیاد کرے اسے یزید کے ذمہ نہیں لگایا جائے گا۔ گورنر جو کام کرتا ہے وہ مرکزی حکومت کے محتاط کرتا ہے یا اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ آج تک یہ رواج قائم ہے اور یہ دنیا ساری جانتی ہے کہ گورنر کا ہر عمل کس کے اوپر جاتا ہے؟ مرکزی حکومت پر جاتا ہے، اور مرکزی حکومت نے مسلسل یہ آرڈر کیا ہوا تھا اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے عزیز مہربانوں، یہ بات اپنے مقام پر روشن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک منصوبہ بندی تھی، اور اس منصوبے کے تحت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ نام امام حسین پر باواز بلند صلوات۔ امام حسین کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ آج کل اگر کوئی ووٹ نہ دے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ جی یہ جو آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے کیا اس کو قتل کیا جاتا ہے؟ لیکن ذرا دیکھیے، امام حسین کہتے ہیں مجھے مارو نہیں، بلکہ کربلا میں امام حسین نے بار بار یہ اظہار کیا کہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے اپنے ملک سے نکل جانے کی اجازت دو۔
میں تمہارا یہ ملک چھوڑ دیتا ہوں، میں اس ملک کی حدود سے باہر نکل جاتا ہوں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا میں عرب نگری چھوڑ دیتا ہوں، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ ہند تو اس وقت بھی موجود تھا نہ اس وقت جو کچھ تھا وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کہاں کہاں تک اسلام آ گیا تھا اور کہاں تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن ابھی بہت سارا علاقہ ایسا تھا جس میں کفر تھا، جس میں کافروں کو حکومت تھی، ہندو راجے حکومت کیا کرتے تھے، ریاست ہائے ہندو وہاں موجود تھیں، اور امام حسین فرما رہے ہیں میں تمہارا ملک چھوڑ دیتا ہوں لیکن بیعت میں نہیں کرتا۔ اب ذرا فرمائیے امام حسین ضدی تھے؟ توجہ رہے، کیونکہ کچھ لوگ اس ذہن سے سوچتے ہیں، نہیں میرے دوست، امام حسین جانتے تھے جو کچھ میں کروں گا وہ ایسے ہی سمجھو کہ رسول نے کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ الحسین منی وانا من میں رسول فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ نسبی رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جی وہ نانا تھے نواسا تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، او بابا نانے اور نواسے کا رشتہ تو جب امام حسین پیدا ہوئے قائم تھا۔ جس وقت امام حسین پیدا ہوئے نانے رسول اکرم بن گئے یا نہیں، امام حسین نواسے ہو گئے یا نہیں، پھر رسول اکرم کو بات کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ اور پھر یہ کہ جو کچھ جن پہ یہ راضی ان پہ میں راضی، جن پہ یہ ناراض ان پہ میں ناراض، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں الفاظ کے جھنجٹ نہیں ہیں۔ لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحضرنی ما یحضرنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن حبہم انہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ۔ گویا رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں یہ 5 ہستیاں ہم جو چادر تطہیر والی ہیں، ہم آپس میں اس طرح ہیں، ایک جو کرے دوسرا گویا وہی کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی سے دشمنی کرے تو سب کی دشمنی ہے، اگر وہ کسی سے دوستی کرے تو سب کی دوستی ہے۔ کوئی ان کو قتل کرے تو اگر وہ حسین کو قتل کرے تو اس نے فقط حسین کو قتل نہیں کیا، اس نے رسول کو قتل کیا، اس نے علی کو قتل کیا، اس نے زہرا کو قتل کیا، اس نے حسن مجتبیٰ کو قتل کیا۔ رسول اکرم تو اس حد تک جانا چاہتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کو ذاتی نظریات کی جنگ قرار دینے میں مصروف ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال عقل اور خواہشات آپس میں کرتی ہیں جنگ۔ ہونا کیا چاہیے؟ عقل کو غالب ہونا چاہیے یا خواہشات کو غالب ہونا چاہیے؟ ان خواہشات میں سے ایک خواہش ہوتی ہے اقتدار پسندی۔ مجھے آپ ناراض نہ ہو، ایک یونین کونسل کی سیٹ لینے کے لیے کتنی بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یونین کونسل کی سیٹ تو بہت بڑی چیز تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا اختیار ہوتا ہے، ایک معمولی سا اختیار۔ اس معمولی سے اختیار کا کبھی کبھی حال یہ ہوتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ہو جاتی ہے اور بسا اوقات موت تک وہ عداوت ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اقتدار پسندی والی خواہش ہے یہ ایسی گندی خواہش ہے کہ جو اتنی سخت اقدامات کروا لیتی ہے جیسا اور کوئی خواہش اقدام نہیں کرواتی۔ میں نے شاید ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مرتبہ گئے ہارون کو ملنے کے لیے۔ جب ہارون حج سے واپس آیا اور اس نے اپنا ایک دربار لگایا مدینہ منورہ کے باہر، تو جتنے مدینہ منورہ کے معززین تھے، وقت کا چونکہ بادشاہ تھا اس سے ملنے کے لیے سارے گئے، تو ان میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہارون سے ملنے کے لیے چلے گئے۔
جب دروازے پہ اطلاع دی گئی کہ اندر موسیٰ بن جعفر ملنا چاہتے ہیں تو ہارون اپنے لوگوں میں جیسے بیٹھا تھا تو بیٹھا تھا، اس نے بڑی ان کو کہا کہ بالکل آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد امام علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ امام اپنے گھوڑے پہ تھے، تشریف لائے۔ جب اندر پہنچے ہارون کی نظر پڑی، ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ امام چاہتے تھے کہ جس قالین پر وہ اس نے اپنا دربار سجایا ہوا تھا اس پہ اتر کے چڑھیں، تو اس ہارون نے دور سے آواز دی، آپ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس قالین پہ آ جائیں۔ ذرا تھوڑی سی آپ جائزہ لیں، ہارون چھوٹا سا بادشاہ تھا یا بہت بڑا بادشاہ تھا؟ اس کی کنٹری کتنی بڑی تھی؟ ماشاءاللہ جو تاریخ کے تھوڑے سے طالب علم وہ جانتے ہیں کہ بنی عباس کی شاہی کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ آج کل جہاں جہاں تک ممالک اسلامیہ ہیں، خواہ وہ ایشیا میں ہیں، خواہ وہ افریقہ میں ہیں، خواہ وہ یورپ میں ہیں، خواہ وہ کسی اور بر اعظم میں ہیں، ہارون کی نگری ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی اور ان تمام پہ اس کی حکمرانی تھی۔ یعنی آج کے 50 بادشاہوں جیسا وہ ایک بادشاہ تھا، اتنا طاقتور تھا۔ لیکن اس کی سیاست دیکھیے، اس نے کہا آپ گھوڑے پر چڑھ کر آ جائیں۔ امام بھی نہ رکے، پھر گھوڑے پہ چڑھ کے آ گئے، قریب پہنچے، اترے، اس نے خود رکاب پکڑی، امام کے قدموں کو پکڑا اور حضرت گھوڑے سے نیچے اترے، ملا، بیٹھا، استقبال ہوا، باہمی گفتگو ہوئی۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد امام نے اجازت چاہی اور تو اس نے امام کے بارے میں اپنے بیٹوں کو کہا۔ بیٹے اس کے 2 تھے، ایک مامون اور دوسرا امین۔ ان دونوں کو جو اس وقت نوخیز تھے، کہا جاؤ اور ایک آگے سے چلے اور ایک پیچھے سے چلے، گھوڑے پہ بٹھا کر انہیں اپنے گھر پہنچاؤ۔ مامون اور امین دونوں نے اس پر عمل کیا اور نتیجتاً امام کے گھوڑے کو آگے اور پیچھے سے پکڑ کر لے گئے اور امام کو اپنے گھر تک پہنچائے۔ جب شام ہوئی تو ویسے تو آداب شاہی کے خلاف تھا کہ ان کا کوئی بیٹا بھی اس کی خوابگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے آتا۔ مامون کی خوابگاہ میں کوئی بیٹا بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس دن شام کو رات ہوئی تو مامون ان کی خوابگاہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ ہارون جو آیا اپنی خوابگاہ میں تو دیکھا کہ مامون بیٹھا ہوا ہے، تو کہا مامون خیر ہے، آج کیسے آئے بیٹھے ہو؟ کہا میرے پاس آج ایک سوال ہے، میں وہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا وہ شخصیت کون تھی جس کا اس طرح آپ نے احترام کیا اور ہم دونوں شہزادوں کو اس کو گھر تک پہنچانے کا حکم دیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنا بڑا احترام آپ نے کسی اور ہستی کا نہیں کیا ہے تو اس ہستی کا کیا ہے۔ تو میں ذہن میں سوال پیدا کر بیٹھا ہوں کہ یہ کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے، اور ہمارے ابا جی نے اتنی بڑی مملکت کے مالک ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں کہا، اور یعنی امام ہارون نے جواب میں کہا کہ جس تخت پر میں بیٹھا ہوں، جس اقتدار پر اس وقت میں فائز ہوں، اس اقتدار کا اور اس حکومت کا اصلی وارث یہ شخص ہے۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت شناس تھا یا نہیں، حق کو جانتا تھا یا نہیں؟ جانتا تھا۔ کہنے لگا یہ شخص اصل حقدار ہے۔ تو اب مامون چونکہ نوخیز تھا، نیا نیا ابھر رہا تھا، تو سادگی میں کہنے لگا اگر حکومت کا حقدار یہی شخص ہے تو آپ اسے دے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اسے دے کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت ہارون کہتا ہے اے مامون، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بھی میری حکومت لینا چاہتا ہے حالانکہ تو میرا بیٹا ہے، تو اس یقین کے بعد میں تیری آنکھیں نکال دوں گی، میں تجھے بھی معاف ہوں۔ اور پھر اس نے جملہ بولا الملک و عقیم، اقتدار میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے تاریخ یہ بات بھری ہوئی ہے نہیں کہ اقتدار کی خاطر کسی بیٹے نے باپ کو مار دیا، کسی باپ نے بیٹے کو مار دیا، کسی بھائی نے
بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی مثال موجود ہے آمین اور مامون کے درمیان۔ ہارون نے اپنی مملکت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا دے دیا آمین کے حوالے، آدھا دے دیا مامون کے حوالے۔ مامون کو مل گیا خراسان والا علاقہ اور امین کو مل گیا بغداد والا علاقہ۔ بغداد اس کے ساتھ ملنے والا علاقہ سارا، امین اس کا بادشاہ بن گیا، اور جو خراسان اور ایران اور یہ افغانستان اور یہ علاقہ تھا یہ کس کو مل گیا؟ مامون کو مل گیا۔ اب مامون نے چال چلی، بالآخر امین کو قتل کر کے پورے علاقے کا مالک بن گیا، حالانکہ دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے۔ تو معلوم ہوا اقتدار ایک ایسی مصیبت ہے کہ یہ اس کی خواہش اتنی سخت ہوتی ہے، اس کی خواہش انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے، بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، فقط اقتدار کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر مامون ایسا ہو سکتا ہے، ہارون ایسا ہو سکتا ہے، تاریخ جھوٹی نہیں ہے، ان دونوں کا آپس میں جنگ ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے، تو تم یزید کو نہیں سمجھتے کہ وہ بھی اقتدار کی خواہش رکھتا تھا؟ فقط عناوین کو سامنے رکھو، کردار کو سامنے رکھو، ان کے سارے حالات کو سامنے رکھو، اور اس سے پتہ چلے گا کہ عقل و خواہش کی جب جنگ ہوتی ہے تو امیر المومنین کا فرمان سچ ہے۔ اگر عقل خواہشات پہ غالب رہے اور خواہشات کو دبا کے اپنی زندگی گزارے تو اعلیٰ من الملائکہ، یہ آسمانی مخلوق سے بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی خواہشات کو غالب کر دے اور عقل بیچارہ روتا رہے اور خواہشات اپنا کام کر جائیں تو نتیجتاً ہوا ادنا من البہائم، ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت انسان کی عقل کو غالب کرنے کا نام ہے یا خواہشات کو غالب کرنے کا نام ہے؟ اور خواہشات کہاں کہاں انسان کو غالب ہونا چاہتی ہیں اور کس کس میدان میں غالب ہونا چاہتی ہیں؟ ایک چیز نہیں، انسان کی اتنی خواہشات ہیں کہ کوئی لسٹ معین نہیں کی جا سکتی، ہر چیز کی خواہش اس میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بیٹا باپ کی مخالفت کرتا ہے، کوئی بیٹی ماں کے ساتھ دشمن ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹا بڑے کا دشمن ہو جاتا ہے، کوئی غریب امیر سے جنگ کرتا ہے، کوئی امیر دبا دیتا ہے اور غریبوں کو مارتا ہے۔ یہ جو کچھ دنیا میں فساد اور دنگا قائم ہے اس کی بنیاد انسانی خواہشات ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھ اور روک اپنے آپ کو خواہشات سے۔ اگر تو اپنی خواہشات کو نہیں روکے گا تو تو اس لائن پہ چلا جائے گا جو ابلیس کو پسند ہے، جو شیطان کو پسند ہے، اور وہ تیرا بیڑا غرق کر دے گا اور نتیجہ نکلے گا کہ تو کتنا اپنا نقصان کرے گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خسر، انسان اتنے بڑے خسارے کے گڑھے میں گر جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو ذرا غور کیجئے، امام حسین کیا چاہتے تھے اور کیوں قربانی پیش کی؟ اس لیے قربانی پیش کی کہ خواہش کا پتلا، اقتدار کا پجاری، اقتدار کا بندہ چاہتا تھا کہ اپنی خواہش کی بنیاد پر دین اسلام کی گردن کو دبوچ دے اور دین اسلام کو اپنی مرضی کا دین بنا لے، جو چاہے وہی اسلام بن جائے، جو کہے وہ اسلام بن جائے، نہ رہے کوئی قرآن، نہ رہے کوئی حدیث، نہ رہے کوئی دین، نہ رہے کوئی اسلام، اور جو فرمان یزید ہو وہی دین بن جائے۔ امام حسین جانتے تھے کہ ایسا ہونا میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اور یہی وجہ ہے جسے علامہ اقبال نے سمجھا ہے اور خواجہ معین الدین اجمیری نے بھی سمجھا ہے۔ جو لوگ ان بات کتنے عقیل اور فہیم ہوتے ہیں وہ حقائق کو سمجھتے ہیں۔ یہ فرمائیے یہ ربائی مشہور ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ جو خواجہ اجمیری نے کہی ہے، شاہ ہست حسین، پڑھیے، بادشاہ ہست حسین، آگے دین ہست حسین، دین پناہ۔ یہ تو چلو امام حسین کی تعریف ہو گئی کہ امام حسین شاہ بھی ہیں، امام حسین بادشاہ بھی ہیں، انسان امام حسین دین بھی ہیں اور دین کے پناہ دینے والے بھی ہیں۔ لیکن اگلا جملہ بھی تو غور کیجئے، سرداد نداد دست در دست یزید،
یزید بیعت لینا چاہتا تھا، امام نے بیعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا۔ آج تک مشہور ہے، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ یہ یزید کی بیعت ذلت کا طوق ہے، وہ زہرا کا لال کبھی اپنی گردن میں نہیں ڈالے گا۔ تو عزیزان من، یہ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا ہے خواجہ معین الدین اجمیری نے، اس کو سمجھیے کہ سرداد نداد دست در دست یزید، آگے بڑھیے، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، یعنی اگر بیعت کرتے تو خطرہ کس کو تھا؟ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد اگر ہل جاتی اور دین کی بنیاد خطرے میں پڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ دین نہ رہتا اور اقتدار اپنی مرضیاں کھیلتا۔ امام حسین نے فرمایا بیعت نہیں کروں گا، سر دے دوں گا، کبھی میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یزید کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا کہ کل وہ اپنی ساری غلطیوں کا جو ذمہ دار ہے وہ مجھے قرار دے کہ حسین نے کیوں بیعت کی تھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، امام حسین کا یہ جملہ سونے سے لکھنے کے لائق ہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، نہ ماضی میں، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں۔ یزید جیسے کی حسین جیسا کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے مقام پر سمجھو، اگر اس قسم کا موقع آ جائے اور کوئی یزید جیسا حسین جیسے سے بیعت کا مطالبہ کرے تو حسین کیا کرے؟ فقط بیعت نہ کرے، گھر بیٹھ جائے؟ اس نے تو پھر قتل کرنا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ اور امام حسین نے یہ بتا دیا کہ بے شک قتل کرو گے تم، لیکن شہادت کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں، شہادت کے بھی کئی اسلوب ہوتے ہیں۔ ایک شہادت میں اگلے دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا، آیا کوئی کلاشنکوف گولی ماری، آپ مر گئے، آپ بھی شہید ہیں، اس لیے کہ آپ کو مارا گیا اور آپ حالت ایمان میں مر گئے۔ من ماتا علی محب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ کیا ہو گیا؟ لیکن یہ شہادت اور ہے، وہ شہادت جو کربلا والے نے پائی۔ توجہ رہے اس بات کی طرف، شہادت کے بھی مدارج ہیں، شہادت کے بھی رتبے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، امام حسین جیسوں کی تربیت رسول اکرم نے اس انداز سے کی تھی کہ اگر میرے دین پہ کوئی ایسا وقت آ جائے اور تمہیں شہید ہونے کے بغیر چارہ نہ پڑے تو ایسے شہید نہ ہو کہ شہادت 2 دن بعد مٹ جائے، نہیں، اس انداز سے شہید ہو کہ قیامت تک تمہاری شہادت ایک سورج اور آفتاب کی روشنی کی طرح آنے والی پوری امت کے قلوب کو روشن کرتی رہے۔ اور کیا خیال ہے، امام حسین اگر مدینہ منورہ میں رہتے اور یزدی فورس امام حسین کو قتل کر سکتی تھی یا نہیں؟ ذرا تھوڑا سا سوچ کے بات کیجئے۔ کیا امام حسین کے پاس مدینہ منورہ میں کوئی ایک بہت بڑی فورس موجود تھی؟ جی، اگر فورس ہوتی تو امام کو مدینہ سے روانہ ہی نہ ہونے دیتی، کہتی ہم موجود ہیں، کوئی اگر آپ کا بال بیکا کرے گا تو ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن کیسے روتا ہوا نکلا ہے زہرا، کیا کیفیت نکلی ہے کہ بہنیں بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، حرم بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں۔ یہ سارا منظر بتا رہا ہے کہ امام حسین کے پاس کوئی طاقتور فورس موجود نہ تھی، اور بالآخر جب فورس کا وقت آیا، سامنے فوج ظاہر ہوئی تو کتنے فوجی تھے؟
کربلا میں کتنے فوجی تھے امام حسین کے؟ 72 تو کہا جاتا ہے، ان 72 میں تو ان بچوں کو بھی شامل کرتے ہو جن میں سے کسی کا نام علی اصغر ہے اور کسی کا عون ہے اور کسی کا محمد ہے، کوئی اس کی اولاد ہے اور کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی 7 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی 11 سال کا ہے۔ ان کو فوجی تو نہیں کہا جاتا ہے، فوجی جو اسلحے سے لیس میدان جنگ کے مجاہد ہوتے ہیں ان کی تعداد تو بہت تھوڑی سی ہے، ان میں کوئی حبیب جیسا بوڑھا ہے جس کی کمر بھی سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ فورس ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ معلوم ہوا امام حسین نے فوج کی طاقت سے یزیدیت کو شکست نہیں دی، شہادت کی طاقت سے یزیدیت کو شکست دی ہے۔ شہادت کی طاقت ایسی رسول اکرم نے بتائی تھی، یہ جو آپ روزانہ آیت سنتے ہیں امام الناس سے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جانیں قربان کر دیتی ہیں، اور اگر وہ جان علی جیسی ہستی کی ہو، اگر وہ جان حسین جیسی ہستی کی ہو تو بتائے اس کی تاثیر معمولی ہوگی یا زیادہ ہوگی، اور وہ جان پیش بھی اس انداز سے کی جائے کہ کھڑے ہوں میدان کربلا میں اور کوئی نہیں ہے، اور اپنے سارے اصحاب مارے گئے ہیں، انصار مارے گئے ہیں، جتنے کوئی مخلصین تھے۔ آج شب عاشور ہے، یہ منظر تو آپ کو نہیں بھولے گا نا کہ شب عاشور امام نے مانگ کے لی تھی، شب عاشور امام نے، ورنہ دشمن عمر ابن سعد اور شمر دل جوشن ملعون یہ تو امام کے اوپر جنگ نمی محرم کی عصر کو ہی مسلط کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ گھوڑے سوار انہوں نے خیمے کے اوپر آگے دوڑا دیے تھے، اور وہ منظر بڑا سخت تھا جس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے کہ حضرت امام حسین اپنے خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار کے اس دستے پر آپ نے اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی ہے کہ باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں بیویوں نے سننا شروع کی ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اپنے خیموں کے قریب آتی محسوس کی تو آئیں، دیکھا کہ بھائی کرسی پہ بیٹھے تھوڑے سے سوئے ہوئے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حسین جب بیدار ہوئے فرمایا بھائی یہ دشمن کے گھوڑے ہمارے قریب آ رہے ہیں، شاید وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا ہاں میں نے ابھی خواب میں نانا میں نے ابھی خواب میں میری اونگ لگ گئی تھی، خواب میں نے نانا کو دیکھا ہے۔ نانا فرماتے حسین تو جلدی ہمارے پاس پہنچنے والا ہے، حسین تو جلدی میرے پاس پہنچنے والا ہے۔ اب اندازہ کیجئے باہر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا ہے، بہن اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے وہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اندر سے رسول فرما رہے ہیں کہ حسین تمہیں جلدی شہید ہو جانا ہے، جلدی ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ خواب بہن کو سنانا تھا کہ بہن نے رونا شروع کر دیا، اے میرے بھائی کیا تم جلدی شہید ہونے والا ہے؟ اس وقت امام حسین نے بی بی کو تسلی دی، کہا تیرے ابھی رونے کا وقت نہیں ہے منشیر، تیرے ابھی رونے کا وقت نہیں ہے، تیرے رونے کے مراحل بہت بڑے ہوئے ہیں، تیرے رونے کے مرحلے بہت زیادہ آئیں گے۔ خیر اس کے بعد حضرت زینب کبریٰ تو خاموش ہوئی، بھائی کی تسلی دینے کی وجہ سے امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس جاؤ اور ان سے بات کرو، تم نے یہ کیوں گھڑ سواری شروع کر دی ہے اور کیوں ہمارے اوپر حملہ شروع کر دیا ہوا ہے؟ حضرت عباس اپنے 20 جوانوں کو ساتھ لے کر آگے آئے، روکا عمر ابن سعد کو، فرمایا تمہاری ابھی گفتگو ہمارے ساتھ ہو رہی تھی، تم نے یہ کیا منصوبہ بنا لیا اور حملہ کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس وقت حضرت عباس کے کہنے سے وہ رکے اور فرمایا، حضرت عباس نے فرمایا کہ کیوں ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جاؤ حسین سے کہہ دو اب 2 باتوں میں سے ایک ہے، یا بیعت یا جنگ، یا بیعت یا جنگ۔ یہ سارا منصوبہ کس کی طرف سے تھا؟ پتہ نہیں لوگ یزید کی حمایت میں کہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں اور اس صدی میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج
آج کل کے دور میں اس طرح کے سیاہ قلب لوگ، ہم ان کو اپنا راہبر نہیں مان سکتے، ہم ان سے اپنا دین نہیں لے سکتے، جو اتنے سیاہ دل ہو گئے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد حسینیت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، امام حسین کے سارے انداز کو نہیں سمجھ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عباس نے کہا ٹھہرو، اگر تم یہی بات کرنا چاہتے ہو کہ یا بیعت اور یا جنگ، تو میں جاتا ہوں امام حسین سے پوچھتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے میں آپ کو وہ جواب دوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ حضرت عباس کی جگہ ہوتے تو آپ کے جوش میں اضافہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ یہ بات سن کر جب وہ جنگ کا منظر بنا رہے تھے تو عباس کوئی معمولی شجاع تو نہ تھے، معمولی دلیر تو نہ تھے۔ اللہ کے ولی نے امام حضرت عباس کو اپنا علمدار کیوں بنایا تھا، اور آج تک آپ نے حضرت عباس کے علم کو اتنا سر بلند کیوں رکھا ہوا ہے؟ یاد رکھو، علم فقط آپ کی مشکل کشائی دنیا کا وسیلہ نہیں، علم آپ کو حسینیت سکھانے کا وسیلہ ہے، علم آپ کو حسینیت کی طرف لے آنے کا وسیلہ ہے، اور یہ سمجھانے کا وسیلہ ہے کہ دراصل ایسے خبیثوں کی خباثت کو ختم کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عباس نے روکا، امام حسین سے عرض کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا عباس ان کو کہو کہ حسین کہتا ہے تم جانتے ہو مجھے اللہ سے مناجات کرنے سے کتنی محبت ہے، مجھے نماز سے کتنی محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے، مجھے اللہ سے التجا کرنے سے کتنی محبت ہے۔ تم اگر جنگ ہی مسلط کرنا چاہتے ہو، بیعت تو میں کر نہیں سکتا، بیعت سے تو میرا اول سے انکار ہے اور آج تک انکار ہے، بیعت کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے، البتہ اگر جنگ ہے تو مجھے ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے اللہ سے راز و نیاز کر دوں، میں نمازیں تو پڑھ دوں، میرے سارے ساتھی اس رات کو شہادت کی تیاری کی رات کے طور پر تو بنا لیں۔ عزاداروں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ شب عاشور تمہارے مولا نے کس لیے لی تھی؟ کیونکہ اگر شہادت نمی کوئی ہو جاتی تو حسین تو شہید ہوتے، شہادت تو برحق تھی، لیکن رات کس لیے مانگی؟ عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے، تلاوت کے لیے، مناجات کے لیے اور ان تمام نیک اعمال کے لیے، اور نتیجہ یہی نکلا جتنے شہید ہونے والے تھے ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہے، اندر سے خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی، مناجات کی آوازیں آتی تھی، دعاؤں کی آوازیں آتی تھی، اور ہر طرف ماحول تھا، اور وہ دشمن کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے تھے، وہ جنگی تیاری کرتے رہے، دشمن جنگی تیاری کرتے رہے، شہید ہونے والے اپنی شہادت کی عظمت کی تیاری کرتے رہے، اپنی شہادت کو بلند ترین طریقے سے پیش کرنے کی تیاری کرتے رہے۔ عزاداروں، لیکن ایک مرحلہ امام حسین نے اس رات میں یہ بھی کیا کہ سب کو اکٹھا کیا، ایک خیمے میں سارے جانثاروں کو جمع کیا اور جانثاروں کے سامنے خطبہ دیا، چراغ بجھا کر، چراغ کے اندھیرے میں خطبہ دیا اور کہا کہ کل سارے شہید ہونے والے ہیں، کل جتنے مرد ہیں سارے شہید ہونے والے ہیں، اور میں نے بھی راہ خدا میں جان دے دینی ہے اور میں نے بھی شہید ہونا ہے، شہادت میں کوئی شک نہیں ہے، کل سب کی شہادت ہونے والی ہے، لیکن تم میں سے اگر کوئی اپنی شہادت پر راضی نہ ہو اور اپنی جان دینے پر آمادہ نہ ہو تو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جو جانا چاہتا ہے، زندگی بچانا چاہتا ہے، بے شک جا سکتا ہے، شرمندگی محسوس نہ کرے، یعنی میں کسی کو شہید ہونے پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو شہید ہونے پر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا، جو کوئی اپنے اختیار سے راہ حق پہ شہادت قبول کرنا چاہتا ہے رہے، جس کو نہیں ہے قبول جائے، بے شک میری طرف سے چراغ بجھا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اب بھی اٹھ کے چلے جاؤ، شرمندگی محسوس نہ کرو۔ اس گفتگو کے جواب میں حضرت عباس اٹھے، سب سے پہلی وہ شخصیت جس نے امام حسین کی گفتگو کے جواب میں بات کی وہ یہ تھی کہ یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے،
کیا آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں اور میں زندہ رہوں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوا تم زندہ رہو میں مارا جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ شہید ہو جائیں میں زندہ رہوں؟ مجھے ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بات دیگر معنی کیا ہے؟ زندگی ہے تو آپ کے مشن کے لیے، جئیں گے تو آپ کے قدموں میں، شہید ہو جائیں گے تو آپ کے قدموں میں، آپ کو چھوڑ کے جانا یہ ہمیں کسی طرح گوارا نہیں ہے۔ یہ وہ باب وفا تھا جو حضرت ابو الفضل العباس نے کھولا، اور اس کے بعد سب ایک ایک کر کے اپنی اپنی وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔ بالآخر امام حسین نے فرمایا کہ کل جتنے مرد ہونا سارے شہید ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے آمادہ کرو، ایک رات کی مہلت ملی ہے، اس کے بعد ہر ایک نے شہید ہونا ہے۔ عزادار دوسرا دن آ گیا، شہادت کا بازار گرم ہو گیا، باری لگ گئی۔ آبا اصحاب نے اپنا یہی فیصلہ کیا کہ پہلے ہم رسول کی اولاد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم خاندان رسول کے نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، پہلے ہم شہید ہوں گے، بعد کو رسول کی اولاد کی باری آ جائے گی۔ آخر وہ ہو گیا کہ نماز کے وقت سے پہلے یا نماز کے وقت کے بعد سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ نماز کے وقت کے بعد نماز جو ہوئی ہے اس وقت نماز ظہر تھی، اس میں اصحاب کافی حد تک موجود تھے، کافی شہید ہو چکے تھے، لیکن آخری جب یہ منزل آئی سارے اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اب بچ گئے تھے فقط بنی ہاشم کے چراغ کہ جن کی تعداد 20-19 تک بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ سارے جوان، جن میں کوئی جوان تھے، کئی نوخیز تھے، کئی 13 سال کے تھے، کئی 19 سال کے تھے، کئی 18 سال کے تھے، کئی 34 سال کے تھے، کئی اس سے بڑے تھے، نتیجہ یہ نکلا سب اکٹھے ہوئے اور کہا بس اب ہماری باری ہے، اور یہ ملاقات ہماری آپس کی آخری ملاقات ہے، یہ ملاقات ہماری آپس میں آخری ملاقات ہے، آؤ ایک دوسرے سے الوداع کر لیا جائے، ایک دوسرے سے الوداع کر لیا جائے، بعد کو پھر یہ آخرت میں ملاقاتیں ہوگی، دنیا میں تو ہمیں شہادت نہیں ملتی ہے۔ اس وقت تمام بنی ہاشم نے کیا کیا؟ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کو چومتے بھی تھے اور سارے مل کر روتے بھی تھے، چوم بھی رہے تھے، آنسو بھی بہا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بالآخر یہ الوداع کی محفل تمام ہوئی۔ کبھی کبھی مجھے کہنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ اللہ جانے بہنوں نے بھائیوں کا الوداع کیسے دیکھا ہوگا، ماؤں نے بیٹوں کا الوداع کیسے دیکھا ہوگا، بیویوں نے یہ منظر الوداع کس انداز سے دیکھا ہوگا۔ یعنی باہر جوان رو رہے تھے، اندر بیوی رو رہی تھی، باہر ان کی آہیں تھی، اندر ان کی آہیں تھی۔ بالآخر جب یہ الوداع کی محفل ختم ہوئی تو آپ پوچھنا چاہیں گے سب سے پہلا کون سا بنی ہاشم جوان تھا جو میدان قتال میں گیا؟ تو روایت یہ کہتی ہے سب سے پہلا جوان وہی تھا جس کی صورت نبی کی شبیہ تھی، جس کی شکل اللہ نے پاک پیغمبر جیسی بنائی تھی، اور وہ ہم شکل پیغمبر، وہ صورت و سیرت میں نبی کی شبیہ سب سے آگے آتے ہیں اور اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حلی بالرخصہ، اب میرے لیے بھی اجازت ہے کہ میں میدان قتال میں جا کر اپنی جان آفرین کے حوالے کروں اور در شہادت میں فائز ہو جاؤں۔ روایت میں ہے اللہ آیت اللہ خامنئی کی ایک مجلس میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہ جملہ کہا، روایات میں بھی آیا ہے امام حسین نے اپنے کسی اور شہید کو تو اجازت دینے میں کچھ نہ کچھ دیر کرتے تھے، لیکن جہاں تک علی اکبر کی بات ہے، جو ہی علی اکبر نے اپنے آپ کو مقتل میں جانے کی اجازت مانگی
اس وقت حسین مولا نے دیر نہیں کی، حسین مولا نے دیر نہیں کی، بس ادھر علی اکبر نے اجازت مانگی، ادھر امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ایسے جیسے کوئی دعا کے لیے جوڑتا ہے، اور اپنی سفید ریش ہاتھوں میں رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا استقنا علی زیارت نبیک زرنا۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا اس قوم بدبخت کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جسے تو نے اپنے رسول کی سب سے بڑی شبیہ بنایا تھا، جسے تو نے اپنے رسول کی سب سے بڑی شبیہ بنایا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب کبھی علی اکبر گلی میں چلتے تھے تو سارا مدینہ امڑ گیا تھا، آؤ دیکھو نبی کی شبیہ جا رہی ہے۔ اور میرا دل کہتا ہے کبھی کبھی باہر سے وفود آتے ہوں گے، کس کو دیکھنے کے لیے؟ نبی کی شکل کو دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ حضرت پیغمبر اکرم کے بعد پیدا ہوئے تھے، آیا وہ لوگ چاہتے ہوں گے یہ نہیں کہ ہمارے نبی کی صورت کیسی تھی، ہمارے نبی کی شکل کیسی تھی؟ آپ بھی آج چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیغمبر کی شکل مبارک کیا تھی، لیکن اس وقت تو لوگ تازے تازے پوچھنا چاہتے تھے۔ اس وقت کہا جاتا تھا آؤ تم اگر نبی کی شکل دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس ایک جوان ایسا موجود ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی شبیہ ترین ہستی بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزدار دوستو، وہ وقت بھی آتا ہوگا جب علی اکبر کرسی پہ بیٹھتے ہوں گے اور لوگ ان کے چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہوں گے، جو کلمہ گو سے رسول کے چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہوں گے۔ اب امام حسین کو کہنا پڑا ہے میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ تھا۔ ہمارے ہاں اگرچہ کہ زیادہ زور اس چہرے کی شباہت پہ جاتا ہے، لیکن امام حسین کا جملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں جس طرح صورت میں رسول کی شبیہ تھے، اسی طرح اخلاق میں نبی کی شبیہ تھے، اسی طرح گفتار میں نبی کی شبیہ تھے، یعنی چلتے تھے تو محمد نظر آتے تھے، بولتے تھے تو محمد نظر آتے تھے۔ اخلاق کریمہ ایسے تھے کہ انک لعلی خلق عظیم کی تصویر پیش کر رہے ہوتے تھے۔ اور جب اس قسم کی منزل والا بیٹا ہو، بتاؤ اس کو قربانی کی منزل میں بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں اس جملے کو سوچتا ہوں، آتا ہے روایات میں بھی کہ جو دمبا یا جو بکرا تم نے اپنے گھر خود پالا ہوا ہو، اس کو قربانی نہ کیا کرو، قربانی باہر سے لے کے کیا کرو۔ وجہ اس کے یہ ہے ایک محبت قائم ہو جاتی ہے اس جانور کے ساتھ جسے گھر میں کسی نے پالا ہوا ہو۔ اگر ایک جانور کو بھیجنا تھا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کسی مذبح کی طرف۔ اب ذرا امام حسین کے قلب کا جائزہ لیجئے، امام حسین کے دل کا جائزہ لیجئے۔ حضرت علی اکبر کو بھیج رہے ہیں، علی اکبر اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ عزادارو یہی وجہ ہے، روایات کہتی ہے علی اکبر کو کہا اپنی خواتین سے بھی اجازت لے لو۔ علی اکبر آئے، خواتین نے حالہ ڈالا، روتی تھی اور کہتی تھی علی اکبر ہم وطن میں نہیں ہیں، علی اکبر ہم وطن میں نہیں ہیں، ہم حالت عالم مسافرت میں ہیں، ارحم غربتنا، ہماری اس مسافرت پہ رحم کرو۔ لیکن علی اکبر کا گویا عملی کہنا یہی تھا، چونکہ میرے نانے کے دین پہ وقت آ گیا ہے، چونکہ میرے نانے کے دین کو میری ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے میں راہ خدا میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے علی اکبر کی طرف ایک مایوس نگاہ ڈالی۔ علی اکبر چلے، پیچھے پیچھے امام حسین بھی کچھ دیر چلے، لیکن بہرحال مختصر کروں، میدان جنگ میں ایک بہت
بڑی جنگ لڑی حضرت علی اکبر نے، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، ہم شکل پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ علی کی شجاعت کے وارث تھے، علی کی شہامت کے وارث تھے۔ بہت بڑی جنگ لڑی، سینکڑوں کو فی النار و سقر کیا، اور جب کوئی جنگ لڑتا ہے تو خود بھی زخمی ہوتا ہے، اور جب زخم لگے تو خون بہتا ہے، جب خون بہے تو دل گھٹتا ہے، جب دل گھٹے تو پیاس لگتی ہے۔ علی اکبر کو پیاس نے تنگ کیا، علی اکبر کو پیاس نے تنگ کیا۔ ایک مرتبہ واپس امام مظلوم کی خدمت میں آئے اور یہ جملہ تاریخ نے علی اکبر کا نقل کیا، یا بتا ان العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجهدنی هل الى شربة من الماء سبیل اتقوی به علی اعدائی۔ اے میرے بابا، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے کہ جس کو میں تناول کروں؟ حال لا شربۃ من الماء سبیل، کیوں؟ پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، اس لیے کہ بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اب ذرا بتائیے امام حسین کے قلب کی کیا حالت ہونی چاہیے، مولا کے دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ بحیثیت ایک باپ کے سوچیے جس کا جان بیٹا پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہو۔ مجھے کسی نے بتایا کسی باپ کا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا، موت و حیات کی کشمکش میں تھا، آخری مرحلے میں اس نے بابا سے کہا بابا پانی۔ بابا کے پاس پانی نہ تھا، وہ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ اور بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا نہ پیدا کر سکے تو بتاؤ قلب کی حالت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عباس ہیں، بہت بڑی جنگ لڑ کے آئے ہیں، خون بہ رہا ہے بدن سے، اور عرض کر رہے ہیں کیا ایک گھونٹ پانی کا ہو سکتا ہے اس سے میں اپنے بدن کو قوت دے سکوں؟ لیکن بتائیے امام حسین کے پاس تھا، امام حسین کے پاس واپس چلے گئے، دوبارہ جنگ کے لیے چلے گئے، لیکن یہ جانا ایسا تھا جس کے بعد واپس آنا نہ تھا۔ روایت کہتی ہے بڑے فخر سے دوبارہ جنگ لڑ رہے تھے کہ مرہ ابن منقذ ملعون نے کہا یہ جوان بڑے فخر سے لڑ رہا ہے، اگر میرے پاس سے گزرا میں اگر اس کی ماں کو اس کے ماتم میں نہ بٹھاؤں تو پورے عرب کے گناہ میری گردن بنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا نیزہ تول کے کھڑا ہو گیا، چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی اکبر جب گھوڑے کو اس کے قریب سے گزر رہے تھے، اس ملعون نے پیچھے سے تول کر امام حسین کے چاند کی کمر میں نیزہ مارا، پیچھے سے نیزے کا لگنا تھا۔ علامہ نقل لکھتے ہیں کہ نیزے کی یعنی سینے سے باہر نیزے کی یعنی سینے سے باہر آ گئی۔ دوسرا ظلم اس خبیث نے یہ کیا، جو نیزہ یا برچھی مارتا تھا وہ مار کے نکال لیتا تھا، لیکن اس ملعون نے علی اکبر کے سینے سے نکالی نہیں ہے، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی نہیں ہے، ویسے ہی رہنے دی اور اپنی تلوار نکال کر علی اکبر کے سر پہ وار کیا۔ سر پہ وار کا لگنا تھا، علی مفرق الراس، اس حصے پہ وار آیا، سر شگافتہ ہوا۔ علی اکبر کے لیے دو سخت قسم کے وار ان میں ہو گئے، سینے اور چھلنی ہے، سر پہ تلوار کا وار ہے، زین پہ تڑپنے لگے، زین پہ تڑپنے لگے۔ اب علی اکبر نے کیا کیا؟ جھکے اور آ کر گھوڑے کی گردن میں اپنے پاؤں کو ڈال دیا، گھوڑے کی گردن میں اپنی پاؤں کو ڈال دیا۔ شاید سمجھتے ہوں گے کہ گھوڑا خیمے لے جائے گا، لیکن دشمن پل پڑے، ہاتھوں میں تلواریں، علی اکبر کی پشت پہ وار، قطعوہ اربن اربا، اتنی تلوار علی اکبر کی پشت پہ برسی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، قطع
منٹ مجھے اور دیجئے. حضرت علی اکبر زین پہ نہ سنبھل سکے، زین پہ نہ سنبھل سکے، زین سے زمین کی طرف گئے. ادھر سے زمین پہ جا رہے تھے، آواز آ رہی تھی السلام علیکم یا ابدا. بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام. اب غور کیجئے امام حسین کے قلب ناظرین کی کیا حالت ہے. بڑی مشکل سے جا رہے ہیں. علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، ابھی کچھ رمق موجود تھی، دیکھا تو علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تڑپ رہے تھے. حضرت امام حسین نے چاہا اپنے ہم شکل پیغمبر کو خراج تحسین پیش کریں تو کیا کیا؟ جھکے. اب امام حسین جھکے، علی اکبر زمین پر ہے. امام حسین جھکتے چلے گئے، اتنے جھکے اتنے جھکے اتنے جھکے کہ وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسارہ علی اکبر کے اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پہ رکھا. آواز آ رہی تھی علی الدنیا بعدک العفا. راوی لکھتے ہیں اتنی اونچی رونے کی آواز امام حسین کی کبھی نہیں سنی گئی تھی جتنی علی اکبر کے چہرے پہ چہرہ رکھ کے امام حسین نے بولا تھا. اتنی بلند آواز سے روتے تھے اور کہتے تھے قتل اللہ قوما قتلوا. حضرت علی اکبر کا جواب آ رہا تھا میرے نانا آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوثر کا پیالہ ہے اور مجھے کہہ رہے آؤ میرے پیاسے. عزادارو ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. روایت میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے، امام حسین علی اکبر کی اس مصیبت میں تھے، گود میں رکھا ہوا سر، اور امام حسین علی اکبر کے اوپر رخسارہ رکھ کر رخسارے پہ رو رہے تھے کہ اتنے میں ایک بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا. یہ بی روایتیں کہتی ہے امام حسین کے لیے مشکل بن گئی. علی اکبر کو چھوڑ دیا، زینب کبریٰ کو سنبھالا، ان کو خیمہ پہنچایا اور اشارہ کیا علی اکبر کا جنازہ. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.